کیا یہ سچ نہیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے بھی بہت سارے لوگ رات میں کیا دیکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم؟ کیا یہ سچ نہیں کہ 5 وقتہ نماز کا پابند پتہ نہیں لوگوں کا مال کس طریقے سے کھاتا ہے مجھے نہیں معلوم؟ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو عبادت کرنے والے تو بہت ملیں گے لیکن گناہ سے بچنے والے کم ملیں گے. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو عبادت گزار بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر اللہ عز و جل نے ان برائیوں سے بچنے کا جذبہ بھی رکھا ہے. پہلی چیز وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے یعنی شرک نہیں کرتے. وہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے، کسی اور کو خدا نہیں بناتے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ انسان معبود تو اللہ کو مانتا ہے، نماز کے وقت سر جھکا دیتا ہے لیکن حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا. کس کی سنتا ہے؟ سر خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اور مانتا اپنے نفس کی ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہاں سے ایک مزاج ملا، جس کو معبود مانتے ہو اسی کی مانو، نفس کی مت مانو. اور اگر تم نفس کی مانے تو پھر معبود تم نے کس کو مانا؟ قرآن نے الہ کا لفظ استعمال کیا. کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ الہ کا لفظ آیا. یہاں سے مزاج ملا کہ جو خدا کو مانتا ہے اسے چاہیے وہ خدا کی بھی مانے، صرف خدا کو ماننے سے کام نہ چلائے، خدا کی بھی مانے. اور اگر خدا کی نہیں مانتے اور اپنی خواہش کی مانتے ہو، اپنے نفس کی مانتے ہو تو شرک اصغر کے اندر گرفتار ہو گئے. یہ شرک اصغر ہے. اور رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ نفس کو کچلتے ہیں، نفس کی پیروی کبھی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ خدا کی بات کو مانتے ہیں. یہ عباد الرحمان کی صفت ہے. وہ کبھی خواہش کے غلام نہیں ہوتے، وہ خواہش کے کبھی پیروکار نہیں ہوتے. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم کے فاصلے پر جنت ہے. عرض کرنے لگا حضور 2 قدم کے فاصلے پر کہاں؟ ہاں، ایک قدم نفس پر رکھ، دوسرا قدم جنت میں رکھ. ایک قدم نفس میں رکھ اور دوسرا قدم جنت میں رکھ. اور اس کو میں قرآن شریف سے بھی ثابت کر دوں تو تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے گی. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اگر نفس مطمئن نہ ہو چکا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اور وہ بھی یہ سن لیں، انداز دیکھیے کہ کس وقت قرآن کہتا ہے. بہت سارے لوگ، توجہ چاہوں گا، بہت سارے لوگ دنیا کی نعمتوں کو پا کر مطمئن نہیں ہوتے، بے قرار ہوتے. اس لیے میکزیمم سرمایہ داروں کے یہاں بیماری بھی بڑی بڑی ملیں گی اور ٹینشن کی گولیاں بھی ملیں گی اور نیند کی گولیاں بھی ملیں گی. فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے والوں کو سونے کے لیے گولی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن وہ لوگ جو ہر حال کے اندر اپنے رب کی سنتے ہیں اور رب کی مانتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اطمینان کی دوا اللہ، بے قراری کی دوا اللہ نے مال و زر نہیں رکھا، اپنا ذکر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملے گا۔ اب آپ یہاں سمجھیں گے تسبیح ہلانے کی وجہ سے ذکر کا بڑا اونچا مفہوم ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے، اور شارٹ میں مفہوم اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ ہر حال میں، ہر موقع پر جو اللہ کو یاد رکھتا ہو اللہ اسے اطمینان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اگر تجارت کر رہا ہے اور جھوٹ بولنے پر لاکھوں کا نفع ملتا ہے، لیکن سوچے جھوٹ بولتا ہوں میرا مولا دیکھ رہا ہے، بچ گیا اس سے، اللہ اسے اطمینان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا بس تسبیح اور تحلیل کو، بس اسی کو، نو ڈاؤٹ یہ ذکر بھی بہت بڑا ذکر ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے والا بھی بے قرار نظر آتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ کعبے کے سامنے بھی میں نے لوگوں کو بے قرار دیکھا، تو جب وہاں پہنچ کر قرار نہیں تو وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ قرآن سے بڑی اللہ کے ذکر کی کتاب کون سی ہو سکتی ہے کہ خود اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے کر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن سن کے بھی لوگ بے قرار ہیں، ارے ایسا حافظ لے کر کے آئیے جو جلدی جلدی یا لمن تعلمون کر کے ختم کرے۔ حافظ صاحب تو بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں، مزہ نہیں آتا، ایک دم تھک جاتے ہیں۔ اور کسی دن امام صاحب اگر فجر کے اندر طویل قرات کر دیں، ٹرسٹی کو شکایت، امام صاحب سے کہیں اکیلے نماز پڑھنا ہو تو پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ ڈالیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن قاری قرآن آ کر تلاوت کرے، آدمی جلدی نہیں آتا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ذکر تو اطمینان کے لیے تھا، یہ بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے؟ نماز پڑھ کر بے قراری، مسجد میں بے قراری، خانہ کعبہ میں بے قراری، قرآن پڑھ کر کے بے قراری، سن کر بے قراری۔ وجہ یہ ہے کہ زمین اگر اچھی ہے تو بارش جب زمین پر گرے تو سبزہ نکلتا ہے، لیکن اگر زمین ہی بنجر ہے اور کانٹے کی درخت کانٹا اس کے اندر ہے تو پھر بارش گرے گی تو کانٹا ہی۔ اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے دل کا قصور ہے۔ تو اب چلیے میں آپ کو سمجھاؤں، نفس اگر اطمینان والا ہے تو کیا اللہ فرماتے، کب فرماتا ہے؟ بہت سارے لوگ، توجہ چاہوں گا جملے پر، بہت سارے لوگ مرتے وقت بے قرار ہوتے ہیں اور زندگی آرام سے گزارتے ہیں، اور اللہ والے زندگی تکلیف میں گزارتے ہیں، موت کے وقت راحت کے اندر، اور وہ راحت کا عالم یہ ہے کہ ان کو ندا دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب دیکھیں عباد، اور یہاں بھی عباد، وعباد الرحمن، تو اللہ فرماتا فادخلی فی عبادی، نفس کو کچل کر آئے ہو، تمہارا ٹھکانہ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نفس کو کچلنا ہے۔ تو اللہ والے نفس سے جنگ کرتے رہتے ہیں، نفس کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، نفس کو کچلتے رہتے ہیں، اس حد تک کچلتے ہیں کہ ایک نہیں سنتے نفس کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک نفس کی نہیں چھوڑتے، سب بات مانتے، سب بات۔ اور اللہ عز و جل کی تقریباً باتوں کو اللہ رحم و کرم فرمائے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نگلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں پوچھتے، نہ پتھروں کو پوچھتے ہیں، نہ درخت کو پوچھتے ہیں، نہ سورج کو پوچھتے ہیں، نہ چاند کو۔ حق تو یہ ہے کہ وہ نفس کی بھی نہیں سنتے، وہ ہر ایک کی یہی سنتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کے رسول کیا فرما رہا ہے۔